سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آخر اسرائیل فلسطین پر قابض کیسے ہوا؟ فلسطین جو ہمیشہ سے انبیاؤں کی سرزمین رہی، اللہ نے زیادہ تر نبیوں کو اسی سرزمین کے اوپر پیدا کیا، یا جن کو پیدا نہیں کیا ان کو سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ شروع سے ہی مسلمانوں کے حق میں تھی تو پھر اسرائیل کا ان کے اوپر قبضہ کیوں ہوا؟ اس کی مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آخر یہ لڑائی اور یہ جنگ چل کیوں رہی ہے۔ 1897 عیسوی یہ وہ دور ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کا وجود ختم ہونے کی کگار پر کھڑا ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید دوم یہ آخری بادشاہ ہے۔ 1897 میں اس کی خلافت ختم ہونا شروع ہوئی اور جنگ جو چل رہی تھی یہ پہلی جنگ عظیم تھی، اور برطانیہ یعنی انگلینڈ سے یہ جنگ چل رہی تھی۔ جب انگلینڈ پوری طرح قابض ہونے لگا فلسطین کے اوپر، اس وقت 1897 میں ہی ان یہودیوں نے جو آج اسرائیل کی شکل میں موجود ہیں، انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن ایجاد کی WZO کے نام سے، ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن۔ جب یہ ایجاد ہو گئی اور اس آرگنائزیشن کو یہ پتا لگا کہ اب فلسطین کی جو حکومت ہے خلافت عثمانیہ یہ زوال پذیر ہو رہی ہے، یعنی شکست کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اب ان کو نظر یہ آیا کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا وجود فلسطین کے اوپر مضبوط ہونے کا آسان ہو جائے۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا سلطان عبدالحمید دوم، یہ ورلڈ آرگنائزیشن اس سلطان عبدالحمید کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس وقت فلسطین کے اندر کوئی اسرائیلی کوئی یہودی موجود نہیں تھا، جو بھی موجود تھے 15,000 کی تعداد ملتی ہے، 15,000 کی تعداد اس وقت فلسطین کے گرد و نواح کے اندر موجود تھے، یعنی بارڈر کے اوپر موجود تھے، اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب WZO کو یہ خبر ملی کہ خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو رہی ہے، شکست کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ اپنا آفر لے کر کے سلطان عبدالحمید دوم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم تمہاری مالی مدد کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے دو قوموں کے بیچ میں، دو دھرموں کے بیچ میں جب جنگ ہوتی ہے تو جو شکست کی طرف بڑھتا ہے تو وہ مالی اعتبار سے بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے، اور مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو شکست کا سامنا اور ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کے سامنے یہ دور آیا کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہونے لگے اور شکست کی طرف بڑھنے لگے، تو ان اسرائیلی یہودیوں نے جو گرد نواح کے اندر موجود تھے سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے برٹن کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں فلسطین کے اندر زمین دے دی جائے تاکہ ہم یہاں آباد ہو سکیں۔ اب سلطان عبدالحمید دوم ایمان والا آدمی تھا، اس کے ایمان کا پیمانہ کیا تھا یہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس وقت اندازہ ہوگا۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ ہمیں شکست قبول ہے، لیکن ایک ناپاک قوم کا وجود اس پاک زمین پر گوارا نہیں ہے۔ ہم اپنی زمین کا سودا تمہیں زمین بیچ کر کے نہیں کریں گے، ہم اگر شکست ملتی ہے تو مل جائے۔ بہرحال جب اسرائیل کا یہ ہتھ کنڈا اور یہ آفر ادھر کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس آرگنائزیشن نے، ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن نے اپنے تعلقات اور اپنے رابطے قائم کیے انگلینڈ سے، جو اس وقت مسلمانوں سے جنگ لڑ رہا تھا، اور دوسری طرف امریکہ سے۔ یہ اس وقت کی سپر پاور قومیں تھی، سپر پاور ملک تھے، آج بھی ہیں، اس وقت میں سب سے زیادہ سپر پاور ملک تھے۔ جب ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ ملے جلے کاروباری تعلقات قائم کیے، کاروباری تعلقات قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اب فلسطین کی زمین پر داخل ہونے کے راستے کچھ کھلنا شروع ہوئے۔ وہ کھلنا اس طور پر شروع ہوئے کہ ادھر خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، 19ویں صدی کے شروع تک بالکل خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، وجود سے مٹ چکی تھی، اور پورا ہولڈ برطانیہ کا، انگلینڈ کا فلسطین کی زمین پر ہو چکا تھا۔ جب فلسطین کی زمین پر انگلینڈ کا قبضہ ہو گیا، حکومت ہو گئی،
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تو ان کو راستہ مل گیا کہ آپ فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ. اسرائیلی تو اسی فراق میں تھے کہ کسی طریقے سے فلسطین کی زمین پر ہمیں قبضہ کرنے کا موقع ملے. اور جو معاہدہ ہوا تھا اسرائیلیوں اور انگلینڈ واسیوں کے درمیان میں، یہ صرف اسی بات کو لے کے ہوا تھا کہ جب انگلینڈ قابض ہو جائے گا فلسطین کے اوپر تو پھر ہمیں فلسطین کی زمین میں رہنے کی اجازت دی جائے گی. اسرائیلی یہودیوں نے اسی معاہدے کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا. جب انگلینڈ قابض ہو گیا اور قابض ہونے کے بعد جب انگلینڈ داخل ہوا فلسطین کے اندر تو یہ اسرائیلی کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہمیں بھی زمین چاہیے، اور معاہدے کے مطابق دینا بھی پڑا. 1918 میں یہ تعداد جو فلسطین کی زمین کے اوپر صرف 1857 میں 15,000 کی شکل میں گرد و نواح میں موجود تھی، اب یہ 1918 کے اندر 70,000 کی موجودگی میں حاضر تھی اور باقاعدہ رہ رہی تھی، اندر داخل ہو چکی تھی، زمینیں خرید چکی تھی. اب جو بیچارے اس طبقے کے لوگ تھے جو بے انتہا کمزور تھے، جو اپنے اوپر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، جب یہودیوں نے اپنے ظلم و ستم شروع کیا تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1918 میں تقریباً 7 لاکھ لوگ فلسطینی 7 لاکھ لوگ اپنی زمینیں چھوڑ کر کے بھاگے، کہ جس کو بیچنا تھا وہ بیچ کر کے بھاگے، اور ان ساری کی ساری زمین پر 400 بستیوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. جب اسرائیل کا قبضہ ہوا تو اسرائیل کے قبضہ ہونے کے بعد اب جب جنگوں کا دور چلتا رہا تو اس میں اب ایک وقت یہ بھی آیا 1948 کا کہ اب برٹن حکومت کو بھی فلسطین چھوڑنا تھا، کیونکہ قبضہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد قبضہ برٹن کا ہوا، برطانیہ کا ہوا. اب 1948 میں جنگوں کا دور شروع رہا، بہت لمبی تاریخ ہے، جنگوں کا دور شروع رہا. 1948 میں جا کر کے یہ ہوا کہ اب برٹن شکست کھانا شروع ہوا. جب برٹن شکست کھانا شروع ہوا تو اس نے سوچا کیوں نہ فلسطین کو کاٹ دیا جائے، بانٹ دیا جائے. اس وقت میں فلسطین کے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے، اور ٹکڑے بھی انگلینڈ نے اس طور پر کیے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی تقدیر کے اندر نقصان ہی رہے گا. یہ شروع سے چال رہی ہے انگریزوں کی. انگریز کوئی بھی، میں نے کہا نا، یہ سب سے زیادہ نالائق قوم ہے، سب سے زیادہ نالائق قوم یہودیوں کی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم یہی ہوا کرتی تھی، اور آج کی دور میں سب سے زیادہ ناپسند اور نالائق قوم یہی ہے، کیونکہ کبھی بھی اس نے نہ اللہ کی مانی، نہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مانی، نہ اللہ کی نازل کردہ حکموں کو مانا، نہ اس کی کتابوں کو مانا. ہمیشہ وہ کام کیے جو اس کے نفس نے چاہا، اس کی خواہشات نے چاہا، ہمیشہ وہی کام کیے. 1948 میں جب برٹن کی حکومت ختم ہونا شروع ہوئی تو اس نے فلسطین کے ٹکڑے کرنا شروع کیے، اور ساری زمین میں سے 54% حصہ، 54%، آدھے سے زیادہ حصہ جو اچھی کاشتکاری، کاروباری اور معاملات پر مشتمل تھا، اچھی پوزیشن میں تھا، وہ دیا اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو. اور جو بیچارے خستہ حال لوگ تھے، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، 46% لوگ، وہ حصہ دیا فلسطینیوں کو. آج اسی کے مطابق ساری کی ساری پوری فلسطین کے اندر آبادی بسی ہوئی ہے. آج بھی یہی حال ہے. اب تو دھیرے دھیرے ہوتا ہی ہے کہ تقریباً تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ 67% حصہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور باقی بچا حصہ فلسطینیوں کے قبضے میں.